تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے وقت ریاست حیدرآباد کی آبادی 1,60,00,000 سے بھی زائد تھی، جبکہ یہ ریاست اپنے رقبے کے اعتبار سے بھی برطانیہ، اٹلی اور ترکی سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ ریاست حیدرآباد کا جی ڈی پی اس دور میں 9 کروڑ روپے سالانہ تھا، جو اس وقت کے بڑے بڑے ممالک سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ریاست حیدرآباد کی اپنی کرنسی، ٹیلی گراف، ڈاک کا نظام، ہوائی اڈے، ریلوے لائنز، سرکاری اسپتال اور بہترین اسکول بھی یہاں موجود تھے۔ یہاں جامعہ عثمانیہ نام کی ایک بہترین یونیورسٹی بھی قائم تھی۔ دوستو، حیدرآباد دکن وہ ریاست تھی جو کبھی بھی انگریزوں کے قبضے میں نہیں رہی تھی۔ حیدرآباد دکن پر مسلمان حکومت کا آغاز سلطان علاء الدین خلجی کے دور یعنی سن 1308 عیسوی میں ہوا تھا۔ یہ خطہ کئی سو سال مغلوں کے زیر تسلط رہا۔ یہاں اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے دکن کے صوبیدار آصف جاہ کا خاندان حکومت کر رہا تھا۔ ان حکمرانوں کو نظام آف دکن کہا جاتا۔ آزادی ہند کے وقت حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خان تھے۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی زیرک اور قابل حکمران تھے۔ میر عثمان علی خان کے دور میں ریاست حیدرآباد ہندوستان کا خوشحال ترین اور امیر ترین خطہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حیدرآباد دکن کی آبادی کا 85% حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، جبکہ یہاں صرف 11% لوگ ہی دین اسلام سے تعلق رکھتے تھے۔ میر عثمان علی خان اگرچہ ایک باعمل مسلمان تھے جو امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی رعایا کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ریاست حیدرآباد دکن میں ایک ہندو بھی اتنا ہی خوشحال تھا کہ جتنا ایک مسلمان۔ یہاں مساجد کے ساتھ ساتھ مندروں کی بھی تعمیر کی جاتی، انہیں فنڈز دیے جاتے اور انہیں ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گائے ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس ترین جانور ہے، لہٰذا میر عثمان علی خان نے ریاست حیدرآباد میں کھلے عام گائے کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ میر عثمان علی خان کی فوج اور بیوروکریسی میں انتہائی اعلیٰ عہدوں پر ہندو براجمان تھے، جس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ دوستو، یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حال ہی میں انڈیا میں ایک اسلامو فوبک فلم ریلیز کی جا رہی ہے۔ رضاکار دی سائلنٹ جینوسائیڈز آف حیدرآباد نامی اس فلم میں نظام آف دکن میر عثمان علی خان کو ایک وحشی اور درندہ صفت حکمران کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو محض اس لیے اپنی ریاست میں بسنے والے ہندوؤں کا قتل عام کروا رہے ہیں کہ وہ حیدرآباد کو ایک مسلمان اکثریتی ریاست میں تبدیل کر سکیں۔ دوستو، یہ فلم بی جے پی کے ایک لیڈر گدر نارائن ریڈی نے پروڈیوس کی ہے۔ یہ فلم بھی دی کشمیر فائلز اور دی کیرلا اسٹوری کی ہی طرح ایک پروپیگنڈا مووی ہے، جس کا مقصد ہندو مسلمان کی تقسیم پیدا کرنا، ان کے درمیان نفرتوں کو جنم دینا اور ان کے ووٹ بینک کو تقسیم کر دینا ہے۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام کارروائیوں کا سب سے زیادہ فائدہ صرف ایک سیاسی جماعت کو ہی ہوتا ہے، جسے زیادہ تر ووٹس ہندوتوا کے نام پر ہی ملتے ہیں۔ دوستو، جس طرح کشمیر فائلز اور دی کیرلا اسٹوری میں بالکل بے بنیاد اور فضول قسم کے موضوعات کو ایک ہوا بنا کر ہندوستانی عوام کے سامنے پیش کیا گیا، بالکل اسی طرح رضاکار نامی اس فلم میں بھی تاریخ کو انتہائی غلط رخ دے کر ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر ہندو اور مسلمز کے درمیان نفرتوں کو بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مذکورہ فلم کے ٹیزر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاک و ہند کی آزادی سے قبل یعنی نظام میر عثمان علی خان کی حکمرانی میں رضاکار نام کی ایک پیرا ملٹری فورس بنائی گئی تھی، جسے یہ ہدف دیا گیا تھا کہ انہوں نے ریاست میں بسنے والے ہندوؤں کو چن چن کر مارنا ہے اور حیدرآباد دکن کو ایک مسلمان اکثریتی ریاست میں تبدیل کر دینا ہے۔ دوستو، اگر ریشنلی سوچا جائے تو یہ کس قدر بچکانہ الزام ہے۔ کیا کوئی بھی حکمران اپنی ریاست کی 85% آبادی کو قتل کر سکتا ہے یا زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس خطے پر پچھلے 700 سالوں سے مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، مگر ان 700 سالوں کے بعد بھی یہاں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 11% تھی۔ دوستو، اگر جبراً ہی مذہب کی تبدیلی مقصود ہوتی تو شاید یہ کام بہت پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ دوستو، رضاکار در حقیقت ایک پیرا ملٹری فورس تھی جسے ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جو انڈین کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر تلنگانہ میں بدامنی پھیلا رہے تھے اور ریاست پر قبضے کے لیے کوشاں تھے۔ لیکن اس فلم میں رضاکاروں کو ان بھیڑیوں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جو نظام کے حکم پر اپنی ہی رعایا کو نوچنے اور دبوچنے کے لیے سرکردہ ہیں۔ ہندوستان کو کافروں کے جلتے ہوئے جسموں کی بدبو سے بھر دو۔ یہ جو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انڈیا کے معتبر ذرائع دی نیوز منٹ اور دی وائر سے اخذ شدہ ہیں۔
جن میں اس فلم کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، کیونکہ اس فلم میں مسلمانوں کو ایک شیطان اور ہندوؤں کو ایک سادھو سنت کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کا تعلق نہیں۔ دی وائر میں پبلش ہوئے ایک آرٹیکل کے مطابق نظام کے ماتحت اعلیٰ ملازمین میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہندوؤں کا جینوسائیڈ ہو سکے؟ دی وائر کے اسی آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے نظام میر عثمان علی خان مندروں کو گرانٹ فراہم کرتی تھی، جبکہ کتنے ہی ہندو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نظام سے ملنے والی امداد پر چلتے تھے۔ دوستو، اگر حقائق کی بات کریں تو وہ اس فلم سے بالکل متضاد یعنی اپوزٹ ہیں۔ سن 1948 میں انڈین گورنمنٹ نے پولیس کارروائی کا نام دیتے ہوئے اپنی فوجیں ریاست حیدرآباد میں داخل کر دی تھیں، اس بات سے قطع نظر کہ یہ ایک آزاد ریاست تھی جسے برطانیہ کی جانب سے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان جس ملک سے بھی چاہیں الحاق کر سکتے ہیں۔ نظام دکن کی فوج چونکہ ایک روایتی فوج تھی، یہاں عہدے کارکردگی پر نہیں بلکہ وراثت میں ملتے تھے، یعنی آرمی چیف کا بیٹا ہی آرمی چیف بنتا تھا جسے ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ فوج انڈین ملٹری کے سامنے ریت کی ایک دیوار ثابت ہوئی اور اس نے بآسانی انڈین ملٹری کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ لیکن اس آسان سی فتح کے بعد بھی بھارتی فوج اور پولیس نے حیدرآباد دکن میں کشت و خون کا ایک بازار گرم کر دیا، جس میں ان کا ساتھ یہاں کی مقامی ہندو آبادی نے بھی دیا۔ دوستو، یہ قتل عام اس قدر بڑا تھا کہ مسلمانوں کے مطابق اس میں 2 لاکھ سے بھی زائد افراد قتل ہوئے۔ مولانا ابوالکلام کے احتجاج پر اس قتل عام پر سندر لال کمیٹی بٹھائی گئی، جس نے اس کارروائی میں 25 سے 30 ہزار مسلمانوں کے قتل ہونے کا سرکاری فگر پیش کیا۔ مذکورہ فسادات میں صرف انڈین پولیس اور آرمی ہی نہیں بلکہ سولاپور سے تعلق رکھنے والی ایک شدت پسند ہندو تنظیم کا بھی ہاتھ تھا۔ دوستو، یہ جو آرٹیکلز کے حوالے میں دے رہا ہوں یہ کسی مسلمان کے تحریر کردہ نہیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں لکھنے والے بھی ہندو ہی ہیں۔ دوستو، یہ رپورٹ اس قدر ہولناک تھی کہ یہ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ بھارتی گورنمنٹ کے مطابق اسے پبلش کرنے پر ملک میں ہندو مسلم فسادات کا خطرہ تھا، لہٰذا یہ آج بھی کسی بند الماری میں موجود ہے۔ دوستو، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حیدرآباد دکن کے مسلمانوں میں بھی قاسم رضوی جیسے کچھ شدت پسند عناصر موجود تھے، لیکن نظام میر عثمان علی خان نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور ان کے ارادوں کو کبھی اپنی ریاستی پالیسی نہیں بنایا۔ حیدرآباد دکن ایک پرامن ریاست تھی اور یہ آج بھی ایک پرامن خطہ ہے جہاں ہندو اور مسلم مل جل کر رہتے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والے سبھی دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھلے ہی آپ ہندو ہوں یا مسلم، کسی بھی ایسی پروپیگنڈا مووی کا شکار نہ ہوں، بلکہ تاریخ کا اپنے طور پر اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کیجیے اور پھر کوئی نتیجہ اخذ کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اس تمام تر موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔